ڈالر کے مقابل روپے کی قدر میں کمی اور ٹیکسز کی شرح میں اضافے سے ہونے والی مہنگائی پر بات کریں گے۔ معیشت سے جڑے اہم افراد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے معیشت کے اہم ترین جو زراعت سے وابستہ سندھ آبادگار بورڈ کے نائب صدر نواز شاہ صاحب نے، خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد اسحاق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سینئر صحافی اور معاشی تجزیہ کار فرحان بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے نواز شاہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے جناب وقت دیا ہمیں۔ یہ کہیے گا، پہلا سوال جو عام شہری کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، ہم ایگریکلچر پر بیس کرتے ہیں، یہاں پر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنا اور یہ دال، گھی، چینی، آٹا، چاول، ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنا سمجھ سے بالا تر دکھائی دیتا ہے۔ سیلاب آیا اور جس کی وجہ سے جو تباہی ہوئی تو آپ کے پاس ٹماٹر اور پیاز کے اوپر اس کی ہارویسٹنگ ہوئی تو اب 10 روپے کلو پہ ٹماٹر آ گیا 300 روپے کلو سے۔ پیاز کی قیمت 250 روپے کلو کے 100 اور 150 کے درمیان ہے۔ دالیں آپ نے امپورٹ آج تک کرے جا رہے ہیں، ہمارے پاس جب دالیں ہوتی تھی وہ کم ہو کے آپ 700-800 ملین ڈالر کی آپ دالیں امپورٹ کر رہے ہیں۔ جب امپورٹ کر رہے ہیں روپیہ ڈی ویلیو کر رہا ہے تو اس کا ڈائریکٹ آپ کو امپیکٹ نظر آ رہا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ کاسٹ آف انپٹس میں جو فرٹیلائزر ہے، پیسٹیسائڈ ہے، ٹریکٹر کی قیمتیں ہیں، ڈیزل اور پیٹرول ہیں، وہ ان ساروں کا اثر جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن پہ بہت زیادہ پڑ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں ہمیں ڈر ایسا ہے کہ اس کا زیادہ اثر اس صورت میں نہ پڑے کہ انپٹس کم استعمال ہو، ہمارے پاس ان چیزوں کی نواز شاہ صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک کردار آپ بھول گئے، مڈل مین کا کردار، آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے جس کی وجہ سے یہ لوگوں تک، کنزیومر تک پہنچنے تک پرائسز اتنی بڑھ جاتی ہیں، وہ شیئر اپنا زیادہ لیتا ہے، یہ بھی تو ایک بڑی پرابلم ہے۔ جی دیکھیں، مڈل مین تب فائدہ اٹھاتا ہے جب اس کو صورتحال نظر آ رہی ہوتی ہے کہ سپلائی میں تنگی آ رہی ہے تو پھر اسٹاکسٹ آ جاتے ہیں، پھر ایک پورا ماحول گرم ہو جاتا ہے۔ ادروائز مڈل مین آپ کا وہ برسوں سال سے تھا، پہلے بھی تھا اور وہ آج بھی ہے۔ اور ہولڈنگز کا مسئلہ؟ اچھا، ہولڈنگ دیکھیں، ہمارے ملک میں اس چیز کا بھی بڑا زمین زرخیز ہے کہ جو چیز آپ چاہیں اپنے پاس اسٹاک کریں اور آپ سمجھیں کہ یہ چیز بین الاقوامی بازار میں مہنگی ہے تو اس کو 4 مہینے کے بعد اس کی دگنی کر دیں۔ میں آپ کو صرف گندم کا بتاؤں، پچھلے سال 55 روپے کلو کاشتکار نے گندم بیچی اور وہ 150 روپے کلو تک آٹا گیا۔ یہ سارے آپ کے بیچ میں اسٹاکسٹ، اسمگلرز، انہوں نے سارا یہ کام اور کھیل دکھایا۔ نواز شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، محمد اسحاق صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ محمد اسحاق صاحب، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، ڈالر کی قدر جس طرح سے بڑھ رہی ہے اور روپے کی قدر نیچے آ رہی ہے، تو جو چیزیں پاکستان میں بنتی ہیں ان کا خام مال بھی باہر سے منگوانا پڑتا ہے، تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے، اس سے تو ایک ہائپر انفلیشن کی صورتحال ہم بنتی دیکھ رہے ہیں اگلے آنے والے وقت میں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو اس طرح آپ نے بتایا کہ ہماری تو چونکہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، صرف ایڈیبل آئل کی میں آپ کو بتاؤں جو پرسوں ڈالر زیادہ ہوئے اور صرف 36 گھنٹے میں 700 روپے پر لیٹر یا کے جی سے اٹھ کے 850 روپے پہ گیا ہے۔ تقریباً یہ 13-13.5% تو ایک دم پرائس بڑھی ہے۔ دوسرا، ڈالر کنٹرول گورنمنٹ کر سکتی ہے بٹ دیر از نو ول، ان کی وہ ہے ہی نہیں کہ ڈالر کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے اگر وہ کرنا چاہے، لیکن کرنا نہیں چاہ رہی، لہٰذا اس کو فری فال کے لیے چھوڑا گیا ہوا ہے۔ اور یہ مزید میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والا یہ موجودہ آپ کا مہینہ مارچ کا اور اپریل کا، یہ انتہائی تکلیف دہ ہوگا لوگوں کے لیے، معاشی لحاظ سے بھی اور ہر طرح کے سے، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو انتہائی زیادہ معاشی تکلیف بھی ہوگی۔ کھانے پینے کا جتنا سامان ہے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بغیر کنٹرول کے بڑھتی جائیں گی۔ حکومت اپنی جو ریٹ ہے وہ اس وقت استعمال کر نہیں رہی ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جتنی ہیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہی ہیں۔ معیشت کی طرف کسی کا بھی خیال نہیں ہے، نہ صرف اور نہ ہی لوگوں کو کسی کی پرواہ ہے کہ عوام کس طرف جا رہی ہے۔ اسحاق صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، فرحان بخاری بھی ہمارے ساتھ ہے۔ فرحان صاحب، فوڈ انفلیشن پر تو بات ہوگی، لیکن سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کہ حکومت کی یہ حکمت عملی تھی کہ اکنامک سلو ڈاؤن کر کے
انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے گا اور اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں وہ مانیٹری پالیسی کے ذریعے انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر. تو پہلے اس پر کامنٹ کیجئے, کیا ضرورت نہیں ہے کہ ریویو کیا جائے اور کوئی اور حکمت عملی لائی جائے؟ دیکھیے اس وقت تو حکومت کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور چونکہ وہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور یہ شرائط آئی ایم ایف سے آ رہی ہیں, اب حکومت نے یہ, اور خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے, انہوں نے بہت بڑی غلطی یہ کی ہے کہ یہ پروگرام چند مہینے پہلے اگر ہو جاتا, جس راستے پہ مفتاح اسماعیل صاحب پاکستان کو لے کے جا رہے تھے, اگر تب یہ ہو جاتا تو شاید اس مالی سال کے دوران ہمیں اتنی بھاری ٹیکسیشن یا دوسرے میجرز ہمیں یہ نہ لینے پڑتے. لیکن بدقسمتی سے وقت ضائع ہوا ہے, اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. ایک طرف تو یہ معاشی پالیسی کا معاملہ, دوسری طرف ملک کے طول و عرض میں آپ جا کے دیکھیں تو کئی جگہوں پہ حکومت نام کی شے نظر ہی نہیں آتی, اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور اب چونکہ رمضان شریف بھی سر پہ ہے, ایک تو رمضان میں قیمتیں خاص طور پہ اشیاء خورد و نوش کی تاریخ اعتبار سے ہمیشہ بڑھتی ہیں, وہ بھی ہوگا. اور کئی ایسے انٹرسٹ گروپس ہیں جو کہ رمضان میں اپنی من مانی کرتے ہیں. اب ملک میں چونکہ حکومت نام کی کوئی شے ہمیں طول و عرض پہ نظر نہیں آتی, تو اس دفعہ تو بہت بڑا ڈر یہ ہے کہ مزید قیمتیں بڑھیں گی اور اندھا دھند بڑھیں گی, اور انہیں کون روکے گا؟ عوام الناس کے انٹرسٹ کو کون آ کے گلی محلوں میں ڈیفینڈ کرے گا؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اور ابھی تو انفلیشن اس لیے بھی بڑھے گی کیونکہ گزشتہ چند دنوں میں جیسا آپ نے دیکھا یہ جو روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے, تھوڑا سا سنبھالا تو شاید آیا تھا جمعے کے روز, لیکن اس سے پہلے خاصی گر چکی ہے. تو اس لیے آئندہ دنوں میں یہ بات کافی حد تک یقینی طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا, اور تیل کی قیمت میں جب اضافہ ہوتا ہے, پیٹرول کی قیمت میں, پیٹرولیم پروڈکٹس میں, تو اس کے نتیجے میں پھر مہنگائی ملک میں بڑھتی ہے. اشیاء خورد و نوش کی خاص طور پہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. تو کوئی اچھی صورتحال یہ بالکل نظر نہیں آ رہی. اس کے اوپر سونے پہ سہاگا والی بات ہے کہ کل یعنی جمعے کے روز ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے آ کے 1 گھنٹے تک اپنا بیان کیا, لیکن کوئی بیان کیا بھی نہیں, کیونکہ وہ تو زیادہ تر سابقہ حکومت کے اوپر الزامات وہ دے رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کے زمانے میں کیا غلط ہوا, کیا صحیح ہوا. میں مانتا ہوں کہ عمران خان کے زمانے میں بہت سی غلطیاں ہوئیں, لیکن یہ موجودہ وزیر خزانہ نے آگے صورتحال کو مزید خراب کیا. اور اب تو اس کا اعتراف مفتاح اسماعیل صاحب بھی کر رہے ہیں. انہوں نے بھی پبلکلی جو کچھ کہا ہے, جو کچھ لکھا ہے, تو وہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی غلطیوں سے پاکستان کو زیادہ سخت شرائط تسلیم کرنی پڑی ہیں اور زیادہ سخت ایک دور میں جانا پڑ رہا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے. تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ معاشی طور پہ مشکل ترین مرحلہ ہے تو وہ بے جا نہیں ہوگا. نواز شاہ صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ مہنگائی جس طرح سے تاریخ کی 75 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچی ہے, 41.07% جو ہیں اعداد و شمار وہ آ رہے ہیں. جیسے فرحان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ حکومت سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, فیصلے بہت دیر سے لیے گئے ہیں. آپ کیا ایسی صورتحال میں پرپوز کریں گے کہ کیا اسٹرکچرل چینجز لیے جائیں کہ کچھ حالات کو سہارا ملے, کچھ عوام کے لیے بہتری ہو سکے؟ جی, میرے خیال میں زراعت کے حساب سے ہم ایک زرعی ملک ہیں, میڈیم ٹرم ڈیسیشن ضرور لینے چاہیے. اس میں ہمیں یہ ضرور اسٹریٹجی کرنی چاہیے کہ دالوں کی پیداوار, تیلی بیج کی پیداوار اور دوسرے پیاز, آلو, ٹماٹر اور گندم کی پیداوار ہم اپنے ملک میں کر سکتے ہیں, جو کہ ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ذریعہ بھی ہے, اور ہم کی کاسٹ اور پرائسز کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جسے ہمارے ملک میں جن کی پیداوار شروع ہوئی تو ان کی آپ پرائسز دیکھیں, کتنی بھی بری اسٹریٹجی تھی ان کی پرائسز کم ہو گئی. جب تک ہم زراعت کو فوکس نہیں کریں گے, اس کی پروڈکشن, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس نہیں کریں گے, تب تک ہمارے پاس عام آدمی کے مشکل حالات کو کنٹرول کرنا بہت دشوار رہے گا.
ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। और मोहम्मद इसहाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो शहरों से और मज़ीद खबरें आ रही हैं महंगाई के हवाले से, वो भी हम शामिल करें। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह लाहौर में भी इस वक्त लोगों में एक ही चीज़ ज़ेर बहस रहती है, और वो है महंगाई। उसका क्या बनेगा? शहर में आज मटन की कीमत बढ़कर 2000 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जबकि मुर्गी का गोश्त 700 रुपये किलो में बिक रहा है। गाहक और दुकानदार दोनों ही परेशान है। क्या बनेगा इस महंगाई का? कीमतों का अहवाल जो है लाहौर से बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक। बिल्कुल, इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोगों के पास एक ही मौजू है, वो है महंगाई का। इससे पहले हम बाज़ार गए थे, वहाँ पे हमने सब्ज़ी फलों की कीमतें जो चेक की तो सुनकर बिल्कुल हैरानगी हुई, बल्कि परेशानी भी हुई, क्योंकि अब जो फल है और सब्ज़ी है उसका रेट किलो में नहीं बल्कि पाव में हमें वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आया। जब हमने फल वाले से या सब्ज़ी वाले से पूछा कि ये पाव का रेट क्यों लिखा है, तो उन्होंने कहा कि अब लोगों में इस्तात नहीं है, लोग आते हैं तो पाव आधा किलो का रेट पूछते हैं, तो हमने बजाय किलो का रेट लगाएँ तो वो 400-500 रुपये देकर गाहक हैरान हो जाता है। तो हमने कोशिश की है कि पाव का रेट लगा दिया जाए। इस वक्त हम मटन की शॉप पर और चिकन की शॉप पर मौजूद है। जो मटन है इस वक्त छोटा गोश्त है वो बढ़कर 2000 रुपये किलो चला गया है, और बड़ा गोश्त की बात करें तो वो इस वक्त 850 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक बिक रहा है, और मुर्गी की बात करें तो इस वक्त 700 रुपये किलो साफ़ी मिल रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि एक प्रोटीन जो सस्ता प्रोटीन था चिकन की सूरत में, वो भी आवाम से दूर हो गया है। लोग इंतहाई परेशान हैं, उनका यही शिकवा है। दुकानदार हो या गाहक हो, दोनों इस हवाले से इंतहाई परेशान नजर आते हैं कि ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी। जवाद मलिक हमें बता रहे हैं कि लाहौर में क्या सूरत हाल है। लोग परेशान हैं, न सिर्फ गाहक परेशान है बल्कि दुकानदार भी परेशान हैं कि अब ख़रीदार नहीं मिल रहे हैं, चीज़ें रखी हुई हैं स्टॉल्स पर। आप कहिएगा मोहम्मद इसहाक साहब, ये जो आते ही फैसले लिए गए थे इंपोर्ट्स पे, ज़ाहिर है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने के लिए और ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दाम उठाए गए थे, फिर इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी गई जिसकी वजह से रॉ मटेरियल भी नहीं आ सका और इंडस्ट्री बंद होना शुरू हुई, जिसकी वजह से लोग भी बेरोज़गार हुए। तो आप इस हिकमत अमली को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है जी, जिसने भी ये इनको मशवरा दिया था वो गलत था। दूसरी बात ये कि जो कुछ भी इस मुल्क के साथ हो रहा है और किया गया है पिछले कुछ माह से, ये प्री प्लान्ड है, डिलिबरेट इस मुल्क के साथ हुआ है और डिलिबरेटली इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ले जाया गया है। इस वक्त अगर मैं आपको केपी में बताऊं तो तकरीबन 3000 के करीब जो इस इंडस्ट्री है वो इस वक्त 5 से 10% कैपेसिटी पे चल रही है। रॉ मटेरियल नहीं है, इंडस्ट्रीज बंद है। फार्मा इंडस्ट्रीज बुरी तरह हिट हुई है, जो 45 प्रोडक्ट 50 बनाते थे वो 5 बना रहे हैं। तो ये प्री प्लान्ड एक गेम का हिस्सा था जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया गया है, और इसको मजीद इस हॉल्ट पे लाया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री आने वाले दिनों में भी मुकम्मल बंद हो जाए। जब इंडस्ट्री बंद होगी तो ट्रेडर्स भी जो है, दुकानदारों का काम भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा मसला ये कि सूरत हाल बहुत ही गंभीर ही होती जा रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी और टैक्सेस की शरह में इजाफे से होने वाली महंगाई पर बात करने के लिए हमारे साथ मईशत से जुड़े अहम अफराद मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद इसहाक साहब, इसके साथ साथ सिंध आबादगार बोर्ड के नायब सदर नवाज शाह साहब और सीनियर सहाफ़ी और माशी तज्ज़ियाकार फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद। आप सबका बहुत शुक्रिया। महंगाई पर बात होती रहेगी, लोगों की आवाज़ ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।